نظاری اسماعیلیوں کا 46واں امام، ایک 13 سالہ بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ بے رحمی سے چھین لیا گیا، ایک بادشاہ، ایک باغی اور ایک ایسا کلیور پولیٹیکل جینیس جس نے برطانوی توپوں اور افغانستان کے ریگستانوں کے سائے میں ایک نئی گلوبل امپائر کی بنیاد رکھی۔ 12 اپریل 1881، بمبئی کی تپتی دھوپ اور گرد سے اٹی گلیاں۔ حسن آباد کے ایک عالیشان مقبرے کے باہر ہزاروں لوگوں کا ہجوم خاموش کھڑا ہے، چہرے افسردہ اور پریشان، مانو ان کے سر سے ایک پرسکون سایہ ہٹ گیا، کیونکہ ایک ایسا شخص اس دنیا سے جا چکا ہے جس نے ان کو نہ صرف ایک نئی پہچان دی بلکہ آئیڈینٹی کرائسس سے بھی نکالا۔ ایک ایسا شخص جس نے اس کمیونٹی کو دنیا سے چھپنے کے بجائے دوبارہ دنیا سے نظریں ملانے کی ہمت دی۔ ایک ایسا شخص جس نے اسماعیلی نظاریوں کو پالیسی میکرز اور دنیا کی سب سے تعلیم یافتہ کمیونٹیز میں سے ایک بنانے کی بنیاد رکھی۔ یہ تھے اسماعیلی نظاریوں کے 46ویں امام، حسن علی شاہ، ایک نواب، ایک باغی اور ایک پولیٹیکل جینیس، جس نے پہلے قاجار امپائر اور پھر انگریزوں کے ذریعے ایک خوفزدہ اور بکھری ہوئی کمیونٹی کو دوبارہ متحد کیا۔ ان کی ذہانت اور شارپ پولیٹیکل مووز کی وجہ سے چارلس نیپیئر نے انہیں دا گریٹسٹ راسکل پاسبل اور کلیور بریو مین کہا، اور یہی تھے جن کی وجہ سے اسماعیلی نظاریوں کو آج آغا خانی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دا فرسٹ آغا خان حسن علی شاہ کی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یہ 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اسماعیلی نظاریوں کی ہسٹری کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ سن 1804 ایران کے قصبے کاہک میں 45ویں اسماعیلی امام شاہ خلیل اللہ سوئم کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ نام حسن علی شاہ رکھا جاتا ہے۔ ان کی والدہ محمد صادق محلاتی کی بیٹی تھی، جو ایک معروف شاعر اور نعمت الہی صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور صدق علی شاہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ والد اسماعیلی نظاریوں کے 45ویں امام تھے اور ایران میں ایک بااثر شخصیت ہونے کی وجہ سے فارسی حکومت سے قریب بھی تھے۔ 1815 میں جب حسن علی شاہ تقریباً 11 سال کے تھے، ان کے والد برصغیر سے تعلق رکھنے والے اپنے فالوورز کے قریب ہونے کے لیے یزد منتقل ہو گئے، جبکہ حسن اپنی والدہ کے ساتھ کاہک میں ہی رہے، مگر ماضی کے سائے ہمیشہ اس خاندان کا پیچھا کرتے رہے۔ اسماعیلی اماموں کا یہ خاندان صدیوں سے دور سطر یعنی چھپنے کے دور میں تھا، مگر حسن علی شاہ کے والد شاہ خلیل نے قاجار سلطنت کے بادشاہ فتح علی شاہ سے قریبی تعلق بنا لیا تھا تاکہ اس خاندان کو دوبارہ بادشاہ اور حکومت سے قریب کیا جا سکے۔ لیکن طاقت ہمیشہ خون مانگتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک نہ صرف اس گھرانے پر بلکہ پوری اسماعیلی کمیونٹی پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ سال 1817، یزد کا شہر، جہاں ایک مذہبی جھگڑے میں حسن علی شاہ کے والد شاہ خلیل اللہ اسماعیلیوں کے 45ویں امام کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک 13 سال کا بچہ اچانک تنہ تنہا ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ جو ایک عظیم حوصلے کی مالک تھی، اپنے بچے کو لے کر تہران کے شاہی دربار میں پہنچ جاتی ہے، انصاف کی تلاش میں۔ فتح علی شاہ نے نہ صرف قاتلوں کو سزا دی بلکہ حسن علی شاہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہاں تک کہ اگلے ہی سال اپنی بیٹی شہزادی سے سروے جہاں خانم کی شادی حسن علی شاہ یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 46ویں امام سے کر دی۔ جی ہاں، حسن علی شاہ اپنے والد کے جانشین تھے، اس لیے ان کے جاتے ہی حسن کو صرف 13 سال کی عمر میں اسماعیلی امام بنا دیا گیا۔ خیر، فتح علی شاہ نے حسن کو ایک ایسا شاہانہ ٹائٹل دیا جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے، آقا خان، جو بعد میں کہلایا آغا خان۔ آغا یعنی لارڈ،
خان یعنی لیڈر، یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک پاور موو تھا۔ اور پھر حسن علی شاہ قم کے نئے گورنر بنائے گئے۔ قم اور محلات ان کے قدموں میں تھے، مگر شاہی دربار میں دوستی اور دشمنی کے درمیان لکیر بہت باریک ہوتی ہے۔ جب تک فتح علی شاہ زندہ تھے سب کچھ ٹھیک تھا، مگر سن 1834 میں ان کے انتقال کے بعد گیم بدل گیا۔ بادشاہ کا سایہ سر سے اٹھا تو دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ فتح علی شاہ کے بعد ان کا پوتا محمد شاہ قاجار ایران کا نیا بادشاہ بنا۔ ایک نیا دور اور دربار میں بیٹھے ہوئے نئے سازشی۔ شروع میں حسن علی شاہ نئے بادشاہ کے بھی پسندیدہ تھے۔ انہیں 1834 میں کرمان جو ایک اہم ریجن تھا وہاں کا گورنر بنایا گیا، ایک ایسا صوبہ جو بغاوتوں اور افغان ڈاکوؤں کا گڑھ بن چکا تھا۔ حسن علی شاہ نے کرمان میں اپنی انتظامی اور فوجی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے وہاں امن قائم کیا اور ریاست کا کنٹرول مضبوط کیا۔ ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ایران کے سب سے طاقتور نواب بن چکے تھے۔ ان کے پاس اپنی فوج تھی اور سب سے بڑی بات، دنیا بھر کے اسماعیلیوں سے انہیں دسوند یعنی مذہبی عطیات کا پیسہ بھی آ رہا تھا۔ مگر دربار میں بیٹھے اندرونی دشمنوں کو یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ محمد شاہ کا نیا وزیر اعظم حاجی مرزا عکاسی حسن علی شاہ کا سب سے بڑا دشمن بن کر ابھرا۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ حاجی مرزا عکاسی کو خطرہ تھا کہ آغا خان بادشاہ کے اتنے قریب نہ ہو جائیں کہ وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں پڑ جائے۔ یہاں عقیدہ اور سیاست آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آغا خان صرف ایک گورنر نہیں تھے، وہ ایک روحانی امام تھے جن کے فالوورز ہندوستان اور سینٹرل ایشیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے کانوں میں زہر کھولا گیا، انہیں بتایا گیا کہ آغا خان کرمان میں اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر 1837 میں بادشاہ نے انہیں کرمان کی گورنرشپ سے ہٹا دیا اور واپس تہران آنے کا حکم دیا۔ مگر حسن علی شاہ جانتے تھے کہ اگر وہ واپس گئے تو انہیں یا تو موت ملے گی یا ہمیشہ کی قید۔ حسن علی شاہ نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں سے شروع ہوئی وہ بغاوت جس نے ایران کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ شاہی دربار کے محل سے نکل کر اب امام کو تلوار اٹھانی تھی۔ لیکن کیا یہ سچ میں ایک بغاوت تھی یا اپنی حفاظت؟ اس سوال پر تاریخ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بغاوت کی وجہ آغا خان کو گورنرشپ سے ہٹایا جانا اور انہیں تہران بلایا جانا تھا، لیکن ٹینا پروہت اپنی کتاب دا آغا خان کیس میں ایک حیران کن رخ پیش کرتی ہے۔ ٹینا نے واٹسن کی ہسٹری آف پرشیا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بغاوت کی اصل وجہ ایک شخصی توہین تھی۔ وزیر اعظم کے ایک پسندیدہ کم مرتبہ ایرانی نے آغا خان کی بیٹی سے شادی کا رشتہ مانگا تھا۔ آغا خان نے اسے اپنی شدید توہین سمجھا اور صاف انکار کر دیا۔ اس انکار نے وزیر اعظم کو ان کا جانی دشمن بنا دیا اور آغا خان کے پاس بغاوت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ شاہی غرور تھا یا صرف ایک انتظامی جھگڑا؟ اس بات کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں۔ خیر، اب اس دشمنی نے میدان جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آغا خان نے کرمان کے بم قلعے میں پناہ لی اور 14 مہینوں تک مقابلہ کیا۔ بم کا قلعہ موت اور زندگی کے درمیان جھولتا رہا۔ شاہی فوج گھیرا تنگ کر رہی تھی اور اب کھانا ختم ہو رہا تھا، امید بھی ختم ہونے لگی۔ آخرکار سیف پیسج کے دھوکے سے انہیں باہر بلایا گیا اور فیملی سمیت تمام لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ حسن علی شاہ جو کبھی شاہی داماد تھے اب کرمان میں اسی حکومت کے قیدی تھے۔ یہ قید 8 مہینوں تک رہی اور 1838 میں انہیں معاف کر کے محلات بھیج دیا گیا۔ مگر آغا خان خاموش بیٹھنے والے انسان نہیں تھے۔ انہوں نے 1840 میں دوبارہ فوج اکٹھا کی، لیکن اس بار وہ پوری تیاری سے آئے تھے اور انٹرسٹنگلی ان کے پاس اس دور کی جدید ترین برطانوی توپیں تھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران کے ریگستان میں برطانوی ہتھیار کہاں سے آئے؟ کیا برطانوی سلطنت نے پہلے ہی ان پر داؤ لگا دیا تھا یا حسن علی شاہ نے انگریزوں کو اپنے مفاد میں استعمال کیا؟ اس بات کا اندازہ آپ خود لگائیں گے۔ تو پھر مارچ 1841 میں کرمان کے قریب ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی، مگر اس بار بھی آغا خان کی فوج 24,000 شاہی سپاہیوں کے سامنے ٹک نہ سکی اور بری طرح شکست ہوئی۔ اور اس شکست کے ساتھ
اسماعیلی اماموں کا ایران سے 7 صدیوں پرانا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ویسے تو اسماعیلی ایران میں کافی عرصے سے آباد تھے، مگر حسن بن صباح کے قلعہ الموت پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد نظاری ریاست بنانے کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی اسماعیلی امام ایران چھوڑ کر جا رہا ہو، کیونکہ شاہی فوج سے بری طرح ہارنے کے بعد حسن علی شاہ کو جلا وطن کر دیا گیا اور پھر انہوں نے افغانستان کی طرف رخ کیا، ایک ایسا راستہ چن لیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ دھوپ، مٹی اور موت کا خوف، حسن علی شاہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ دشت لوت کے خطرناک ریگستانوں کو پار کرتے ہیں، اور جب وہ افغانستان کے شہر قندھار پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات تاریخ کے سب سے بڑے پلیئر سے ہوتی ہے۔ یہ سال 1841 تھا جب برطانوی سلطنت اور افغانوں کے درمیان پہلی اینگلو افغان جنگ چل رہی تھی۔ برطانوی فوج وہاں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، انہیں ایسے لوکل اتحادی چاہیے تھے جو انہیں انٹیلیجنس اور فزیکل سپورٹ پرووائڈ کریں۔ قندھار میں ان کی ملاقات میجر ہنری رولنسن سے ہوئی۔ رولنسن کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ شخص کوئی عام مفرور نہیں ہے۔ انگریزوں نے آغا خان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ ایران کے بادشاہ کو ڈراتے رہیں۔ آغا خان کو روزانہ 100 روپے، فیملی اور گھڑ سواروں کے لیے 2000 روپے ماہانہ وظیفہ باندھا گیا، جسے بعد میں ہنری رولنسن نے ولیم میکنٹن کی ہدایت پر بڑھا کر 3000 روپے ماہانہ کر دیا اور انہیں شاہی مہمان بنایا گیا۔ اور اس کے بدلے آغا خان نے برطانیوں کو ایک بڑی آفر دی۔ انہوں نے برطانوی ایجنٹ میکنٹن کو لکھا، میں آپ کے لیے ایران کا فارس اور کرمان صوبہ فتح کر سکتا ہوں، مجھے اپنی فوج بنانے دیں اور پورا ایران برطانوی سلطنت کے لیے فتح کر دوں گا۔ مگر برطانوی بہت ہوشیار تھے، انہوں نے آفر کو پولائٹلی ریجیکٹ کر دیا مگر تعلق قائم رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل سیکرٹ ایجنسیز اپنے ایسٹ سے رکھتی ہیں۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انگریزوں نے آغا خان کو ایک ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا۔ آغا خان نے برطانوی فوج کو قندھار سے نکالنے میں مدد دی، لیکن جب افغانستان میں افغانوں نے بغاوت کی تو برطانیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور ان کے ساتھ ساتھ حسن علی شاہ کو بھی نئے گھر کی تلاش میں سندھ آنا پڑا، یعنی ایک اور ہجرت کرنی پڑی، اور یہاں سے ان کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے برٹش امپائر کے ایک مضبوط ایلائی کے طور پر۔ سال 1842، جھرک، سندھ۔ حسن علی شاہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات جنرل چارلز نیپیر سے ہوتی ہے۔ نیپیر جو سندھ فتح کرنے کے مشن پر تھا اور اسے ایک اندر کے بندے کی ضرورت تھی۔ یہاں آغا خان نے برطانیوں کے لیے وہ کام کر دیا جس نے انہیں برطانوی نظروں میں ہیرو بنا دیا۔ آغا خان نے اپنی پوری گھڑ سوار فوج برطانیوں کے حوالے کر دی۔ انہوں نے قلات کے امیر نصیر خان کے جنگی منصوبے برطانویوں کو بتائے، جس کی وجہ سے برطانوی کیمپ پر ہونے والا رات کا حملہ ناکام ہو گیا۔ نیپیر نے ان کی تعریف میں کہا، وہ اپنے مریدوں کے لیے خدا ہے، لیکن وہ ایک بہادر سپاہی بھی ہے۔ مگر یہاں ایک اور تنازع ہے۔ ٹینا پروہت لکھتی ہیں، آغا خان نے صرف اپنے فائدے کے لیے برطانویوں کا ساتھ دیا تاکہ وہ ایران واپس جا سکے۔ نیپیر ان سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے انہیں 2000 پاؤنڈ کی سالانہ پینشن دی اور انہیں ہز ہائنس کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ آغا خان نے برطانویوں کی بلوچستان فتح کرنے میں بھی مدد کی۔ انہوں نے دوبارہ آفر کی کہ وہ دنیا فتح کر سکتے ہیں، مگر برطانوی صرف انہیں محفوظ رکھنا چاہتے تھے یا شاید صرف انٹیلیجنس بیس سپورٹ چاہتے تھے۔ 1845 میں جب سندھ کی فتح مکمل ہو گئی تو برطانویوں نے انہیں ایک اور ہجرت کرنے کا کہا اور بمبئی جانے کا مشورہ دیا، مگر اصل میں یہ اتحاد صرف گیو اینڈ ٹیک کا تھا، جہاں دونوں سائیڈز اپنے مفادات کی حفاظت چاہتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک پیور پولیٹیکل الائنس تھی۔ برطانویوں کو ایک بااثر لیڈر مل گیا تھا جو مسلمانوں میں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتا تھا، اور آغا خان کو ایک ایسی طاقت مل گئی تھی جو انہیں ایران کے بادشاہ کی قید یا حملوں سے بچا سکتی تھی۔ لیکن جب وہ بمبئی پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی اصل لڑائی برطانوی توپوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی فالوورز اور عدالتوں کے قانون سے ہوگی۔ سال 1846 جب آغا خان بمبئی کی بندرگاہ پر اترے
تو ہزاروں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ یہ کھوجا کمیونٹی تھی، گجرات اور سندھ کے تاجر تھے جو انہیں اپنا پیر اور امام مانتے تھے، مگر بمبئی ایک مختلف دنیا تھی۔ یہاں لوگ صرف امید پر نہیں بلکہ عقل، اصلاح اور پریکٹیکلٹی پر یقین رکھتے تھے۔ حسن علی شاہ نے بمبئی کے آغا ہال میں اپنا ڈیرا جمایا۔ انہوں نے نئے رسم و رواج متعارف کروائے اور مریدوں سے دسوند یعنی آمدنی کا 10واں حصہ مانگنا شروع کیا، جو انہیں پہلے بھی دنیا بھر سے اسماعیلی بھیجا کرتے تھے۔ مگر یہاں بمبئی میں امام کے اس فیصلے سے ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ کھوجا کمیونٹی کے کچھ لیڈرز، جنہیں 12 بھائی یا بار بھائی کہا جاتا تھا، انہوں نے آغا خان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آغا خان کی عزت کرتے ہیں مگر وہ ہماری کمیونٹی کے مالی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ کچھ ریسرچرز بتاتے ہیں کہ کھوجوں کی اصل شناخت ست پنتھ تھی، جو ہندو اور اسلامی طریقوں کا ایک مکسچر تھا۔ انہوں نے کبھی اسماعیلی شناخت کو اس طرح قبول نہیں کیا تھا جیسا کہ آغا خان چاہتے تھے۔ تنازع بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1850 میں کھوجا جماعت خانے میں 4 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اس وقت کے اخبارات نے ان قتلوں کا الزام آغا خان پر لگایا، لیکن آغا خان پر یہ جرم ثابت نہ ہو سکا تو انہیں بری کر دیا گیا۔ لیکن جج ایرسکن پیری کے فیصلے نے آغا خان کا کنٹرول لمیٹڈ کرتے ہوئے انہیں ایک بڑا دھچکا دیا کہ جماعت کھوجوں کی ہے اور آغا خان کا اس پر کوئی حق نہیں۔ حسن علی شاہ کو اب ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی امام ہیں یا صرف ایک ایرانی باغی۔ بمبئی کی ہائی کورٹ اب ایک میدان جنگ بن چکی تھی۔ عقیدے اور قانون کا ایسا ٹکراؤ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا، تاریخ کا وہ فیصلہ جس نے اسماعیلی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 1866 کا لینڈ مارک کورٹ کیس، دا آغا خان کیس۔ بمبئی کی ہائی کورٹ میں جسٹس جوزف آرنلڈ کے سامنے ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ مخالفین کا دعویٰ بہت سادہ تھا۔ کھوجے ہمیشہ سے سنی مسلمان تھے، آغا خان ہمارے امام نہیں ہے۔ ان کے وکیل نے آغا خان کو قاتلوں کا وارث اور ایک ظالم قرار دیا، مگر آغا خان کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا، دساوتار نامی کتاب۔ یہ وہی نظم تھی جسے کھوجے گھر گھر پڑھتے تھے، اور یہاں آغا خان کی برٹش راج سے وفاداری کام آ گئی۔ ٹینا پروہت نے اپنی کتاب میں یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جسٹس آرنلڈ نے ایک عیسائی ڈھانچہ استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کو زبردستی ایک فرقے میں فٹ کیا۔ کورٹ نے ست پنتھ کی رنگا رنگ روایات کو مصنوعی طور پر ہندو اور مسلم حصوں میں بانٹ دیا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ کیونکہ دساوتار کے 10ویں باب میں علی کا ذکر ہے، اس لیے کھوجے دراصل شیعہ امامی اسماعیلی ہیں۔ اس فیصلے نے آغا خان کو اسماعیلیوں کا بادشاہ یا امام بنا دیا۔ اب ان کا کمیونٹی کی جائیداد پر کنٹرول قانونی تھا، ان کا مذہبی ٹیکس جمع کرنا قانونی تھا، ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والوں کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ حسن علی شاہ نے بمبئی کی ہائی کورٹ میں ایک ایسی سلطنت فتح کر لی تھی جو وہ ایران کے میدانوں میں نہیں کر سکے تھے۔ یہ صرف قانون نہیں تھا، یہ شناخت کی تخلیق تھی۔ کیس جیتنے کے بعد حسن علی شاہ کی طاقت راکٹ سپیڈ سے بڑھنا شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک نیا آئین بنایا جس نے کھوجوں کو ایک ڈسپلن میں باندھ دیا۔ اب ان کے پاس دولت کا ایک ایسا ذریعہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ آغا خان نے مذہب اور کیپٹلزم کا ایک بہترین مکسچر بنایا تھا۔ ان کے پاس ہزاروں ریس کے گھوڑے تھے، بمبئی اور پونا میں شاہی محلات تھے، اور ان کا لائف سٹائل کسی یورپی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ وہ برطانوی راج کے پینشنر بھی تھے اور ہز ہائنس بھی، مگر یہ صرف پیسہ نہیں تھا، یہ کنٹرول تھا۔ آغا خان نے کمیونٹی کی تعلیم اور فلاح و بہبود پر بھی کام شروع کیا، مگر کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ وہ پیسے سے زیادہ کنٹرول اور پاور چاہتے تھے۔ فالوورز کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی اتھارٹی بنی رہے۔ اب مذہبی عطیات کا پیسہ پوری دنیا سے بمبئی آ رہا تھا۔ حسن علی شاہ ایک ایسی دنیا کے مرکز بن چکے تھے جہاں برطانوی راج ان کا محافظ تھا، اور مرید انہیں انسان کے روپ میں خدا مانتے تھے۔ مگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کیا حسن علی شاہ واقعی ایک روحانی پیشوا تھے یا پھر ایک پولیٹیکل جینیس جس نے برطانوی سلطنت کی مدد سے اپنی سلطنت دوبارہ کھڑی کی؟ ان سوالوں کے جواب ان کے چاہنے والوں اور دشمنوں کے درمیان ہمیشہ ایک تنازع رہیں گے۔ آغا خان اول ہیرو تھے یا ولن؟ اس سوال کے 2 مختلف جواب ہیں۔ حمایتی کہتے ہیں
کہ وہ ایک ایسے مسیحا تھے جنہوں نے اسماعیلی کمیونٹی کو مٹی سے اٹھا کر دنیا کی سب سے ماڈرن کمیونٹی بنانے کی بنیاد رکھی، دنیا سے نظریں ملانے کی ہمت دی، ایک نئی اور مضبوط شناخت دی۔ مگر ناقدین کا ماننا ہے کہ تاریخ کو جیتنے والوں نے لکھا ہے۔ کمیل رجانی نے اپنی ریسرچ آغا خان اور آیت اللہ میں لکھا ہے کہ کھوجوں کی اصل مشترکہ شناخت ستپنتھ کو ختم کر دیا گیا تاکہ آغا خان کی اتھارٹی مکمل ہو سکے۔ انہوں نے پرانی رسموں کو بین کیا اور ان کھوجوں کو سائیڈ لائن کیا جو ان کے مالی مطالبات کو نہیں مانتے تھے۔ رجانی کے مطابق اس عمل میں ہارنے والی صرف ستپنتھ روایت تھی۔ ایک اور تنازع ان کی برطانوی وفاداری پر ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ برطانوی سلطنت کے ایک وفادار خادم تھے، ایک ایسٹ تھے جنہوں نے اپنے ساتھی مسلمانوں کے خلاف کام کیا تاکہ اپنی گدی بچائے رکھیں، مگر ان کے چاہنے والے انہیں ایک ویژنری کہتے ہیں جس نے دی گریٹ گیم میں اپنی کمیونٹی کو سروائیو کروایا۔ یہ داستان ہمیشہ دو سچوں کے درمیان رہے گی، ایک سچ جو عدالتوں کے ریکارڈ میں ہے اور دوسرا سچ جو لوگوں کے دلوں اور ان کی مٹتی ہوئی روایات میں ہے۔ اور پھر حسن علی شاہ 64 سال تک امامت کرنے کے بعد، ایک پوری کمیونٹی کو گمنامی کے سایوں سے نکالنے کے بعد 1881 میں طبعی موت کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ مگر ان کا سایہ آج بھی اسماعیلی دنیا پر موجود ہے۔ ان کے بعد آغا خان دوئم اور پھر 48ویں امام آغا خان سوئم نے اس سلطنت کو عالمی شہرت دلائی۔ آغا خان سوئم نے لیگ آف نیشنز کی صدارت کی اور پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج AKDN دنیا بھر میں ہاسپٹلز، یونیورسٹیز اور اسکول چلا رہا ہے۔ انہوں نے قلعے چھوڑ کر ادارے بنا لیے، مگر لیگیسی کے ساتھ ساتھ سوالات بھی بڑھ گئے ہیں۔ آج جب ہم $13 بلین کی اس اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اس کی بنیاد حسن علی شاہ کی اس ہجرت میں رکھی گئی تھی۔ جدید دور کے اسماعیلی دنیا کی سب سے پرامن کمیونٹی مانے جاتے ہیں، مگر ان کی روحانی اتھارٹی کا مرکز آج بھی وہی آغا خان ٹائٹل ہے جو 200 سال پہلے ایک ایرانی بادشاہ نے دیا تھا۔ یہ لیگیسی صرف عقیدے کی نہیں، یہ ماڈرن ورلڈ میں سروائیول کی ایک داستان ہے کہ کیسے ایک بھٹکتا ہوا بادشاہ برطانوی توپوں کے سائے میں ایک بڑا لیڈر بن گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اصل طاقت خنجر میں نہیں بلکہ تعلیم میں ہے۔ آغا خان اول کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، کبھی کبھی تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو تخلیق کی جاتی ہے۔